حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا یہ عمل گنہگاروں کی شفاعت کرنے والا ہے، مرے ہوئے ماں باپ کے گناہوں کی خلاصی کرنے والا ہے، اس کی شفاعت اللہ تعالی کے ہاں قبول ہے، اور ایسا جھگڑنے والا ہے جس کی مانی جائے گی، جس نے اس کو آگے رکھا یہ اسے جنت میں لے جائے گا، گویا وہ جہنم کا مستحق ہی کیوں نہ ہو، اور جس نے اس عمل کو پس پشت ڈالا وہ جہنم میں گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دن امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زرہ گر گئی اور اسے ایک یہودی نے اٹھا لیا تھا۔ تھوڑی مدت بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کے ہاتھ میں اپنی زرہ پہچان لی اور فرمایا، یہ میری زرہ ہے جو میرے گندمی رنگ کے اونٹ سے گر گئی تھی۔ یہودی بولا، یہ میری ہے اور میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر یہودی نے آپ سے کہا، ہمارے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ دونوں وقت کے قاضی کے پاس آئے۔ جب آپ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو دیکھا تو قاضی اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میرا متقابل کوئی مسلمان ہوتا تو میں ضرور مجلس میں اس کے برابر ہی بیٹھتا، لیکن میں نے حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ نشست گاہ میں یعنی کفار کے برابر نہ بیٹھو اور انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔ اگر وہ تمہیں گالی دے تو انہیں مارو، اور اگر وہ ماریں تو تم اسے قتل کر دو۔ پھر قاضی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری ذرا میرے ایک گندمی رنگ کے اونٹ سے گر گئی تھی جو کہ اس یہودی نے اٹھا لی ہے۔ قاضی نے کہا، اے یہودی تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، یہ ذرہ میری ہے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر قاضی نے کہا، یا امیر المؤمنین خدا کی قسم آپ نے بالکل سچ فرمایا، وہ ذرا آپ ہی کی ہے، لیکن دو گواہ بھی ضروری ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام قمبر اور اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تو ان دونوں نے گواہی دے دی کہ یہ ذرا آپ ہی کی ہے۔ قاضی نے کہا، آپ کے غلام کی گواہی تو ہم قبول کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے صاحبزادے کی گواہی آپ کے حق میں قابل قبول نہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک قاضی تمہاری ماں تم سے محروم ہو، کیا تم نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ قاضی نے عرض کی، جی بالکل سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں جنتی جوانوں کے سردار کی گواہی کافی نہیں لگتی؟ اللہ کی قسم میں تمہیں کوفہ کے علاقے بانکیا بھیج دوں گا، جہاں تمہیں 40 دن تک فیصلے کرنے پڑیں گے۔ وہ اس لیے تم نے یہ نہ دیکھا کہ تمہارے سامنے کس کا مقدمہ ہے، تم نے قانون کو دیکھا، شہادت کو دیکھا اور اپنا فیصلہ سنایا، اس لیے وہاں تمہارے جیسے قاضی کی اشد ضرورت ہے۔ پھر امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے فرمایا، ذرا لے لو، کیونکہ میں مقدمہ ہار گیا ہوں اور میں اس مقدمے کو قبول کرتا ہوں، اس لیے یہ ذرا تمہاری ہے۔ یہودی کہنے لگا، مسلمانوں کا امیر میرے ساتھ مسلمانوں کے قاضی کے پاس آیا، قاضی نے امیر کے خلاف فیصلہ دیا تو امیر نے بھی قبول کر لیا۔ امیر المؤمنین آپ نے سچ کہا، خدا کی قسم یہ ذرا آپ ہی کی ہے، جو آپ کے اونٹ سے گری تو میں نے اٹھا لی تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ذرا اسی کو دے دی اور 900 درہم بھی دیے۔ وہ شخص جنگ صفین میں آپ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن اعلان نبوت کیا اور پیر ہی کے دن وصال فرمایا۔ جب اتوار کا دن آیا تو آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ وہ اذان دینے کے بعد دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ پیارے آقا نے اپنے غلام کی آواز سن لی، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے بلال، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدید بیماری میں مبتلا ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں چلے گئے۔ جب صبح کی سفیدی پھوٹنے لگی تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم جب تک میرے آقا حکم نہ فرما دیں میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ چنانچہ دوبارہ در دولت پر حاضر ہو کر عرض کی، السلام علیکہ
یا رسول اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کی صدا سن کر ارشاد فرمایا، اے بلال، اللہ کے رسول شاید شدید بیمار ہیں، مسجد جاؤ اور ابو بکر کو میرا حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے واپس مڑے اور یہ کہتے جاتے، ہائے اللہ مدد فرما، میری امید ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، اگر میں پیدا ہو بھی گیا تھا تو کاش مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ پھر کہنے لگے، اے ابو بکر سنتے ہو، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت نرم دل تھے، آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی پا کر برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، مسلمانوں کی چیخیں نکل گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیخ و پکار سنی تو ارشاد فرمایا، یہ کیسی چیخ و پکار ہے؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نہ پا کر صحابہ کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور ان کے سہارے تشریف لے جا کر 2 مختصر رکعتیں پڑھائیں، پھر اپنا نور برساتا رخ مبارک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف پھیرا اور ارشاد فرمایا، میں تمہیں سپرد خدا کرتا ہوں، تم اللہ عز و جل سے امید اور اس کی امان میں ہو، میرے بعد اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالی سے ڈرنا اور میرے بعد اس کی اطاعت کرنا تم پر لازم ہے، میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں، یہ دن آخرت کا پہلا اور دنیا کا آخری دن ہوگا۔ پھر جب پیر کا دن آیا تو بیماری شدت اختیار کر گئی اور اللہ تعالی نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ نیچے اترو، میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمدی مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سب سے اچھی صورت میں حاضری دو اور ان کی روح قبض کرنے میں سب سے زیادہ آسانی کرنا۔ چنانچہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نیچے اترے اور ایک اعرابی کی صورت میں دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اے نبوت کے گھر، رسالت کا سر چشمہ اور فرشتوں کے میزبانوں، تم پر سلام ہو، کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اس شخص کو جواب دیں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تیرا آنا سبب رحمت ہو اور اللہ تعالی تجھے اجر دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنی ذات میں مشغول ہیں، یعنی شدید بیمار ہیں۔ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دوبارہ ندا دی تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس شخص کو جواب دیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تیرا آنا سبب رحمت ہو اور اللہ عز و جل تجھے اجر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اپنی ذات میں مشغول ہیں۔ تو پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا، اے نبوت کے گھر، رسالت کا سر چشمہ اور فرشتوں کے میزبانوں، تم پر سلام ہو، کیا میں اندر آ جاؤں؟ میرا اندر آنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی اور فرمایا، بیٹی فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی شخص ہے جو اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ ہم نے اسے 2 بار جواب دیا ہے، لیکن جب اس نے تیسری مرتبہ ندا دی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سانسیں پھول گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، جانتی ہو دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو گرانے والا، جماعتوں کو توڑنے والا، میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا، اولاد کو یتیم کرنے والا، گھروں کو ویران کرنے والا اور قبرستان کو آباد کرنے والا، یہ موت کا فرشتہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آ جاؤ۔ چنانچہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اے ملک الموت، دیدار کرنے آئے ہو یا روح قبض کرنے؟ عرض کی، دیدار کرنے بھی اور روح لے جانے بھی۔ مجھے اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر اندر داخل نہ ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس رب تعالی کی بارگاہ میں لوٹ جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، میرے دوست جبرائیل کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی، میں ان کو آسمان و دنیا میں چھوڑ آیا ہوں، وہاں ملائکہ ان سے آپ کے معاملے میں تعزیت کر رہے ہیں۔ ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے سرخانے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، یہ
یہ وقت دنیا سے رخصتی کا ہے، ذرا مجھے ان انعامات کی خوشخبری تو سناؤ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے لیے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا حبیب اللہ، آپ کو خوشخبری ہو میں اس حال میں آیا ہوں کہ تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، فرشتے صفیں بنا کر پھولوں اور سلاموں کے نذرانے لیے خوش آمدید کہتے کھڑے ہیں اور آپ کی روح پر نور پر سلام بھیج رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں میرے رب کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل اور خوشخبری دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کو خوشخبری ہو کہ جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اس کی نہریں جل تھل کر رہی ہیں، درخت جھل ملا رہے ہیں اور اس کی حور میں سج سنور کر آپ کی مبارک روح کا انتظار کر رہی ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں، اے جبرائیل اور خوشخبری دو۔ عرض کی، روز قیامت آپ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے آپ ہی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں میرے رب کریم کے لیے ہیں، اے جبرائیل مزید خوشخبری دو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے دوست، آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اپنے رنج و غم کے بارے میں کہ میرے بعد تلاوت قرآن کرنے والوں کا کون ہوگا، رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، بیت اللہ کا حج کرنے والوں کا خیال کون رکھے گا، اور میرے بعد میری لاڈلی امت کا پرسان حال کون ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائیں، تمام انبیاء کرام اور تمام امتوں پر جنت حرام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو میں راضی خوش ہوں، اے ملک الموت، جس کام سے آئے تھے وہ کر گزر۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، جب آپ پردہ فرما جائیں تو آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو کس میں کفن دیا جائے گا، کون آپ کی نماز جنازہ پڑھائے اور قبر انور میں کون اتارے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تم اور ابن عباس مجھے غسل دینا اور تمہارے ساتھ تیسرے جبرائیل امین علیہ السلام ہوں گے۔ جب مجھے غسل دے چکے تو 3 نئے کپڑوں میں کفن دینا اور جبرائیل امین علیہ السلام میرے لیے جنت سے حنوط کی خوشبو لائیں گے۔ جب تم مجھے چارپائی پر رکھ دو تو اسے اٹھا کر مسجد میں رکھ دینا اور سب باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے رب العالمین اپنے عرش کے اوپر سے مجھ پر درود بھیجے گا، پھر جبرائیل امین علیہ السلام، پھر میکائیل، پھر اسرافیل اور پھر تمام فرشتے گروہ در گروہ درود بھیجیں گے۔ پھر تم لوگ آ جانا اور صفیں بنا کر درود پڑھنا اور کوئی ایک بھی آگے نہ آئے، یعنی کوئی امام نہ بنے۔ آپ کی نور نظر لخت جگر حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، آج تو جدائی کا دن ہے، اب میں آپ سے کب ملوں گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، اب تم قیامت میں میرے حوض پر مجھ سے ملاقات کرو گی، وہاں اپنے امتیوں کو سیراب کر رہا ہوں گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو حوض پر نہ پاؤں تو ارشاد فرمایا، پھر تم میزان پر آ جانا، میں وہاں اپنی امت کی شفاعت کر رہا ہوں گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو وہاں بھی نہ پاؤں تو ارشاد فرمایا، پل صراط پر آ جانا، میں وہاں دعا کر رہا ہوں گا، اے میرے رب میری امت کو دوزخ سے سلامت رکھ۔ اتنے میں ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور روح نکالنا شروع کی۔ جب روح مبارک گھٹنوں تک پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آہا نکلی، اللہ اکبر۔ جب ناف تک پہنچی تو آپ نے ہائے تکلیف فرمایا، اللہ اکبر۔ تو آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، بابا حضور، آج آپ کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ جب روح مبارک سینے تک پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، موت کی کڑواہٹ بہت شدید ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا، اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اے جبرائیل امین، کیا میری طرف دیکھنے کو ناپسند کر رہے ہو؟ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے دوست، بھلا کس میں اتنی تاب ہے کہ آپ کو موت کی سختیوں میں دیکھ سکے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، قرآن پاک شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول ہے، اور ایسا جھگڑنے والا ہے جس کی مانی جائے گی، جس نے اس کو آگے رکھا یہ اسے جنت میں لے جائے گا، گویا وہ جہنم کا مستحق ہی کیوں نہ ہو، اور جس
نے اس مقدس کتاب کو پس پشت ڈالا وہ جہنم میں گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دست ادب، گریہ وزاری، عاجزی و انکساری سے دعا کرتے ہیں، میرے پروردگار میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔